رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبده الاتهام السراج المضيء الكوكب الدري الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا أفغض الله من أفغض حسينا صلوات اللهم صل على محمد۔ عزیزان محترم، واجب الاحترام سامعین کرام، میں نے پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کریم امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچنوا رہے ہیں کہ امام حسین کی عظمت و رفعت و بلندی کیا ہے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت قریب تھی تو اللہ نے ایک حور کو جس کا نام لعبہ تھا، جو 70,000 قصروں کی مالکہ تھی، اللہ نے جس کے لیے 70,000 خدمت گزار حوروں کو لعبہ کے گھر میں بھیج رکھا تھا، خدمت کرتی تھیں، وہ لعبہ امام حسین علیہ السلام کی دایا بنی اور اپنے لیے فخر و مباحات کرتی تھیں۔ کس کے سامنے؟ بہشتی حوروں کے سامنے۔ عزیزان محترم، یعنی اللہ بھی عظمت حسین کو پہچنوانا چاہ رہا ہے اور نبی بھی عظمت حسین کو پہچنوانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ، دونوں یعنی اللہ اور رسول دونوں عظمت حسین کو پہچنوانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، بہرحال آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، لیکن چند چیزیں ہیں جو اس کے ذیل میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں کہ آپ دیکھیں
کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک 6 سال اور چند ماہ ابھی گزرے تھے. 6 سال اور چند ماہ کی مدت میں لوگوں نے بار بار دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے کس قدر پیار و محبت و شفقت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کس قدر مہربانی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کس قدر احترام کرتے تھے، جس سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس قدر احترام کرتے تھے کہ لوگوں کے امام حسین علیہ السلام کی عظمت و محبت کا اندازہ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی قدر و قیمت اور منزلت کیا ہے. جناب سلمان فارسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے زانوں پر سرکار سید الشہداء کو بٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے لال تم کریم ہو، تم کریم کے فرزند ہو، تم کریم کے پدر ہو، تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم حجج الہی کے پدر ہو، اور جس کا نواں فرزند قائم امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے. یعنی اس قدر منزلت ہے کہ جس کے نسل سے قائم امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے. اور یہیں پر ان سے ابن مالک کی روایت ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا نبی اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے اہل بیت میں، دیکھیں یہاں پہ رشتہ داروں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ خاندانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ کسے عزیز رکھتے ہیں، سب سے زیادہ کسے دوست رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے دونوں فرزند حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا امام حسن اور امام حسین کو گلے سے لگاتے تھے، بوسہ لیتے تھے اور محبت و شفقت سے پیش آتے تھے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ کا بیان ہے، ابو ہریرہ نے نقل فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پر سوار کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جب میرے قریب آئے تو قریب آنے کے بعد میرے پاس ٹھہر جاتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ان دونوں فرزندوں سے محبت کی میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے دوست رکھتا ہوں، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، دشمنی کی، ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ ابو ہریرہ کون ہے کہ جن روایتوں کو گڑھ گڑھ کر ادھر ادھر کیا کرتا تھا، اس کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ، امام حسن اور حسین کی عظمت کو پہچانو، ان کی بلندی اور رفعت کیا ہے اس کو جانو. عزیزان محترم، جب نبی کریم نے ابو ہریرہ کے پاس اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ جو حسین کا دوست وہ میرا دوست، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، تو عزیزان محترم جو انہیں دشمن رکھے اس نے مجھ سے دشمنی کی. یعنی سرکار دو عالم امام حسن، یعنی سرکار دو عالم امام حسین کے درمیان، یعنی امام حسین علیہ السلام اور سرکار انبیاء کے درمیان عمیق ترین اور واضح ترین معنوی اور ملکوتی رابطوں کو آپ کے اس جملے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نبوت کے عہدے پر فائز ہے، جس کا بڑا مرتبہ ہے، جس کا بڑا وقار ہے، عزیزان محترم، جس کے پیچھے آدم ہے، جس کے پیچھے نوح ہے، جس کے پیچھے ابراہیم ہے، جس کے پیچھے اسماعیل ہیں، جس کے پیچھے یعقوب ہیں، جس کے پیچھے موسیٰ ہیں، جس کے پیچھے عیسیٰ ہیں، جس کے پیچھے سلیمان ہے، جس کے پیچھے تمام کے تمام انبیاء کرام ہیں۔ عزیزان محترم، انبیاء کرام یعنی انبیاء کرام تمام کے تمام یعنی نبی کریم تمام کے تمام انبیاء کے مرکز و محور بنے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر مجھے ٹھہر کر ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ جس کے پیچھے تمام انبیاء کرام چلیں اسے کہتے ہیں محمد، اور محمد جس کی مدح ثنا کرتے ہوئے نظر آئے اسے کہتے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام نے ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کیا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بتایا لوگوں کے درمیان۔ اب نبی کریم امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پر بلند کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ اگر نبی کریم امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پر سوار کر رہے ہیں اور ناکے کی شکل اختیار کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، اگر نبی کریم مباہلے کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو لے جا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین نبی کریم کی پشت پر سوار ہو جا رہے ہیں تو نبی کریم سجدے کو طول دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ اور اگر نبی کریم اپنے فرزند ابراہیم کو قربان کر کے حسین کو بچا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، کبھی صحابہ کے درمیان، کبھی در خانہ بطول پہ حسین کی عظمت کا پرچار کر رہے ہیں، حسین کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، یعنی جو بھی رسول فعل انجام دے رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے سے۔ یعنی نبی کو آنے والے حالات کا جائزہ ہو چکا تھا، نبی جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت خدا کے نزدیک کیا ہے، کس قدر و منزلت کے درجے پر فائز ہے امام حسین علیہ السلام۔ اسی لیے تو کبھی جھولا جھلا کے حسین کا تعارف کرا رہے ہیں، کبھی چادر کے نیچے بلا کے حسین کا تعارف کرا رہے ہیں، اور کبھی راہب کو اولاد دے کے حسین کا تعارف کرا رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی ہر جگہ پہ نبی کریم حسین کی عظمت کا اعلان کر رہے ہیں تاکہ بار بار نبی کا حسین کی عظمت کا اعلان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ لوگ حسین کی عظمت کو سمجھ جائیں، حسین کی رفعت کو سمجھ جائیں، حسین کی منزلت کو سمجھ جائیں۔ اب جس نے حسین کی عظمت کو سمجھ لیا، سمجھ لو اس کی زندگی کامیاب و کامرانی کی طرف گامزن ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے یہاں بھی نجات ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی نجات ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم بار بار جو حسین کی عظمت کا اعلان کرا رہے ہیں، کبھی آغوش میں، کبھی شانے کے اوپر، کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں، تو یہ ابھی کم سنی کا عالم ہے، ابھی بچپنا ہے حسین کا۔ ایک واقعہ میں نقل کرتا ہوں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، نبی کریم ہیں کہ جو منبر افروز ہیں، صحابیوں کا مجمع ہے، صحابیوں کا ہجوم ہے، مسجد
صحابیوں سے چھلک رہی ہے، تمام کے تمام مسجد صحابیوں سے بھری ہوئی ایک ہجوم ہے، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ نبی کریم ممبر افروز ہیں۔ اب جیسے ہی امام حسین داخل مسجد ہوئے، نبی کی نظر حسین پہ پڑی، حسین کی نظر نبی کریم پر ہے، چاہتے ہیں کہ جلدی سے اپنے نانا کے پاس جائیں، اور جیسے ہی ارادہ کیا کہ جلد از جلد اپنے نانا سے قریب ہو جائیں کہ اسی اسنا میں حسین کا پیر دامن میں پھنسا اور مسجد کے فرش پر آئے۔ جیسے ہی مسجد کے فرش پر آئے، ایک مرتبہ رسول نے اپنے خطبے کو منقطع کر دیا، اللہ اکبر، اپنے خطبے کو منقطع کر دیا، اور ایک مرتبہ ممبر سے نیچے آتے ہیں۔ جیسے ہی ممبر سے نیچے آئے، نبی کی نظر حسین پہ ٹکی ہوئی ہے، حسین کی نظر رسول پہ ٹکی ہوئی ہے۔ آپ خود انصاف سے بتائیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو، آپ کے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ گر جاتا ہے تو اسی کی طرف دیکھتا ہے جس سے زیادہ انسیت ہوتی ہے، جس سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے تاکہ وہ مجھے اٹھائے، مجھے پڑھ کر سہارا دے۔ بس یہی چیز تھی کہ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مسجد کے فرش پر آتے ہیں، نبی ہیں، خطبے کو منقطع کرتے ہیں، ممبر سے نیچے آتے ہیں، اب ادھر رسول حسین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن صحابیوں کا ہجوم ہے، جن کی نظر رسول پر ہے، وہ بار بار رسول کو دیکھ رہی ہیں کہ آخر رسول کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اب جیسے ہی رسول حسین کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، جیسے ہی حسین کے قریب پہنچے تو حسین کو اپنی آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد ایک مرتبہ پھر نبی کریم ممبر افروز ہوتے ہیں، اور جب ممبر افروز ہوتے ہیں تو حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور جیسے ہی اپنے زانوں پر بٹھایا، اب مجھے نہیں معلوم کہ نبی کے خطبے کا عنوان بیان کیا تھا، اللہ اکبر، اب مجھے نہیں معلوم کہ نبی کے خطبے کا عنوان بیان کیا تھا، لیکن حسین زانو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عنوان بیان بدلا۔ دیکھیے ابھی تک کچھ اور تھا، لیکن جیسے ہی حسین زانو پہ بیٹھے عنوان بیان بدلا، عظمت حسین سمجھیے، ویسے ہی عنوان بدلا اور ارشاد فرمایا، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے ہی نبی اللہ نے یہ کہا کہ اس کی عظمت کو پہچانو، یہ حسین ہے، جس نے اس کی عظمت کو پہچان لیا اس کی زندگی کامیاب۔ جس نے حسین سے بغاوت کی وہ نیست و نابود ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے، اتنی عظمت کے اتنی بلندی پر فائز ہیں، اس عظمت پہ فائز ہیں کہ روایت بتاتی ہے کہ حسین وہ ہے کہ جس کا دادا جنتی، جس کی دادی جنتی، جس کا نانا جنتی، جس کی نانی جنتی، جس کا بابا جنتی، جس کی ماں جنتی، جس کا بھائی جنتی، جس کی بہن جنتی، جس کی اولادیں جنتی۔ عزیزان محترم، صرف بات یہیں نہیں رکی، بلکہ ارشاد فرمایا وہ محبی ہے فی الجنہ، صرف خاندان والے جنتی نہیں ہیں، بلکہ اس کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا مرتبہ ہے، اس کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد روایت اور آگے بڑھتی ہے اور فرمایا وہ محبی ہے فی الجنہ، اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی صرف خاندان کے لوگ نہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اسے چاہتے ہیں، جو اسے مانتے ہیں، وہ بھی جنتی ہے، اور اس کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اب اگر کسی شخصیت کو سمجھنا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ خاندان کے ذریعے
جانا جاتا ہے، یا تو وہ حسب و نسب کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، یا خاندان کے ذریعے سے، اور یا تو کردار کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ اگر کسی شخصیت کو سمجھنا ہے تو یا حسب کے ذریعے سے، یا نسب کے ذریعے سے، یا کردار کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان کو پہچانا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اور اس میں بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کردار بھی ہوتا ہے اور خاندان بھی ہوتا ہے۔ پوری توجہ، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اخلاق بھی ہوتا ہے اور کردار بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رے کمال حسین کہ حسین کے پاس کردار بھی ہے اور خاندان بھی ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اے میرے لال تم کریم ہو، اے میرے لال تم کریم ہو، کردار دیکھیں، اے میرے لال تم کریم ہو، کریم کے فرزند ہو، کریم کے پدر ہو، حجت خدا کے فرزند ہو، حجج الہی کے پدر ہو۔ یہ تو ہے کردار امام حسین علیہ السلام کا۔ اور صرف بات یہیں نہیں رکی، بلکہ اگر دادی حال کا جائزہ لیا جائے تو دادی حال میں دادا ہیں جناب ابو طالب، کہ جس نے نبی کریم کی پرورش کی تو نبیوں کا سردار بنا دیا، جس نے نبی کی پرورش کی تو نبیوں کا سردار بنا دیا، جس نے علی کی پرورش کی تو اماموں کا سردار بنا دیا۔ اگر دادی حال کا جائزہ لیا جائے تو کوئی کم نہیں ہے، لیکن اگر نانی حال کا جائزہ لیا جائے تو جس کے نانا ہے سردار انبیاء، جس کو خود قرآن نے لقب دیا، وما محمد الا رسول، محمد تو ہے ہی نہیں، محمد تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے۔ عزیزان محترم، یعنی نانا ہے سردار انبیاء، جس کی اسماء گرامی کو قرآن نے زینت بخشی۔ کہیں پہ کہا یہ شاہد ہے، یہ شہید ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ تو عزیزان محترم، اب مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے کہ اب جس کے نام کو اللہ قرآن کی زینت بنائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے نام کو خود خدا رکھے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے حسین کی عظمت، یہ ہے حسین کی رفعت، یہ ہے حسین کی بلندی، کہ دادی حال سے لے کر نانی حال تک سب کے سب ایک عہدے پر فائز ہیں۔ کوئی سردار انبیاء ہے تو کسی نے سردار انبیاء بنا دیا پرورش کر کے، لیکن عزیزان محترم، دنیا والوں نے حسین کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، دنیا والوں نے حسین کی بلندی کو پہچانا ہی نہیں۔ اگر حسین کی عظمت و بلندی کو پہچان لیتے تو کربلا کا حادثہ رونما نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال حسین کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایام ازاں دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ فاطمہ موجود ہیں، اپنے لال کا پرسہ لے رہی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، آج کی تاریخ منسوب ہے جناب اون و محمد سے، آج انہی کے مصائب کو پڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے ہیں تو 7 محرم سے پانی ختم ہو چکا، 7 محرم آئی، پانی خیام حسینی میں نہیں ہے، بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جب 9 محرم آئی
رات میں تمام کے تمام بیویاں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہی سمجھا رہی ہیں، اے میرے لال تم سب سے پہلے صبح ہوگی تو حسین پہ قربان ہو جانا، اجرکم اللہ۔ یہ ہیں کربلا کی مائیں جو اپنے نونہالوں کو تیار کر رہی ہیں، درجہ شہادت پر بھیجنے کے لیے آمادہ کر رہی ہیں، اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا صبح نمودار ہوئی۔ اب جیسے ہی صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ جناب زینب ہیں اپنے لال اور محمد کو حسین کی خدمت میں بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں، جاؤ میرے لال اپنے ماموں سے مرنے کی اجازت لے لو، جاؤ اپنے ماموں سے مرنے کی اجازت لے لو، ابھی بچے کم سن ہیں، ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ ہاں عزاداروں امام کے پاس جاتے ہیں، امام سے کہتے ہیں، اے ماموں جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین کوئی جواب نہیں دیتے۔ اب یہ بچے خیام میں پہنچتے ہیں، ماں نے پوچھا، اے میرے لال کیا تمہیں مرنے کی اجازت مل گئی؟ لیکن نونہالوں نے کہا، اے اماں ماموں مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو بلوایا۔ حسین آئے، کہتے ہیں، اے میری بہن زینب کیا بات ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں، اے میرے ماں جائے حسین، ارے میرے نونہالوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں عزاداروں حسین نے فوراً زینب سے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ عبداللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں۔ ارے ایک مرتبہ زینب تڑپ جاتی ہیں، آواز دیتی ہیں، ارے جب میں مدینے سے چلی تھی تو عبداللہ نے کہا تھا کہ جب حسین پہ قربانی کا وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے اور ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ نثار کر دینا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ بھی منزلہ ہے کہ حسین نے انہوں محمد کو اجازت دی، حسین نے ایک کو تیار کیا، آمادہ جنگ کیا، ایک کو عباس نے تیار کیا اور آمادہ جنگ کیا، ایک کو حسین نے ارے پشت فرس پہ بٹھایا، دوسرے کو عباس نے پشت فرس پہ بٹھایا۔ اب نونہال چلے اور چلتے چلتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ میرے بھائی تم میمنے پہ حملہ کرنا، میں میسرے پہ حملہ کروں گا اور اس کے بعد قلب لشکر پہ حملہ کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہی زینب کے لال ارے کربلا میں میدان قتال میں پہنچے ہیں تو اب جنگ ہونا شروع ہوئی۔ ارے فوجوں کی بھیڑ ہے، چاروں طرف سے فوجیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑے پر سوار ہیں، مقصد جنگ ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ حملہ شروع ہوا۔ ایک شخص آتا ہے، بچے ارے دشمنوں کو فنار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کافی دشمن شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، ارے یہ علی کے گھرانے کے شیر ہیں، ایسے حملہ نہ کرو بلکہ ایک بار کی حملہ کرو۔ اب چاروں طرف سے ارے فوجوں نے انہوں محمد کو گھیرے میں لیا۔ اب کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی گرز مار رہا تھا۔ ارے روایت بتاتی ہے کہ ایک کے سر پہ تلوار لگی، ایک کے سر پہ گرز لگا۔ ارے دونوں بچے دیورا کے زمین پہ آئے، آواز دی، اے امو میری مدد کو آئیے۔ حسین جلدی جلدی انہوں محمد کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ بچے خون آلود ہیں، ارے روح قفس عنصری سے پرواز ہو چکی ہے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ ہاں عزاداروں مولا نے انہوں محمد کو لیا، لینے کے بعد خیام حسینی کا رخ کیا۔ اب جب لاش خیام حسینی میں لے کر آئے، ارے چاروں طرح سے بیویوں نے گھیر لیا، ایک کوہرام مچ گیا۔ لیکن روایت نے بتایا کہ زینب اس وقت نہ روئی۔ ہاں عزاداروں جب 11
اجرکم علی اللہ عزداروں ماں سے سنانے کے بعد جناب زینب عبداللہ کے گھر آئیں، اور جب عبداللہ کے گھر آئی ہے نا، چھوٹے چھوٹے مسلح کو دیکھا، اور جب چھوٹے چھوٹے مسلح کو دیکھا تو ایک مرتبہ دانے مار کے رونے لگی، اے میرے اونو محمد، ارے تمہاری کمی ہے، اب اس گھر میں اچھا نہیں لگتا، سینے خانہ میں جناب زینب ہے، عبداللہ ہے، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جو بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں بی بی تم کون ہو؟ ارے میری شریکہ حیات گھر میں نہیں ہے، تم ابھی چلی جاؤ۔ اور ایک مرتبہ زینب نے سنا، آواز دیے عبداللہ، ارے تم نے بھی نہ پہچانا میں زینب ہوں۔ عبداللہ نے جب ہاتھوں کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے رسیوں کے نشان تھے۔ آواز دی، یہ کیسے ہوا؟ جناب زینب نے کہا، ارے رسن بستہ دیار بدیار پھرائی جاتے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رسم بقضاء وتسليما لأمره اللهم بحق زهرا وابيها وبالها وبنيها وسر المستضعفين۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مقروضاً قرض کو ادا فرما، جو بے وطن ان کو وطن نصیب فرما، جہاں کہیں بھی شان حیدر کرن ان کے جان مال و عزت و حفظ عنایت فرما، بالخصوص لبنان و ایران کو اپنے امان میں رکھ، ہمارے آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔